اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا موضوع جو ہے یہ میرے خیال میں علمی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اور شاید بہت زیادہ میری طرح کے جو لوگ ہیں ان کے یہ دل کے بڑا قریب اس لیے ہو کیونکہ اس کے اوپر رائے زنی جو ہے وہ بڑی شدت سے کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے ابھی تک یاد ہے اس بات کو، حالانکہ شاید بہت سال ہو گئے، کہ وہ پہلی دفعہ جب میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور میں اللہ کو دیکھتا ہوا دعا مانگ رہا تھا تو مجھے ایک شخص نے آ کے دھکا دیا. یاد رہا یونیفارمڈ آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ مت کرو، تم نے دعا مانگنی ہے لیکن یہ کپڑے کو تم نے کیوں پکڑا ہے. تو میرے دماغ میں پہلی دفعہ اس وقت خیال یہ آیا کہ اگر لطف اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے اور یہی عبادت نہیں ہے تو پھر رائے زنی جو ہے یہ شاید آپ کا ذاتی مسئلہ ضرور ہو، خدا کا نہ ہو. معاملہ ہے شرک کا، کہ شرک ہے کیا، اس کے لغوی معنی شریک کرنے کے ہیں نہیں ہیں، لیکن ہم اس سے بہت آگے زیادہ مسالک کی وجہ سے بڑھ چکے ہیں. اس کو حل کرنے کی کوشش میں ایک قطرہ ڈالیں گے ضرور، حل تو نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے جس نے وہ جملہ بنایا تھا کہ کسی دی مسلک نو چھیڑو نہ تے اپنی مسلک چھڈو نہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بڑا ہلکا جملہ ہے. آپ کو تحقیق ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اور جب بھی پتہ چل جائے کہ آپ غلط تھے تو آپ کو واپس رجوع کرنا چاہیے. حشام الہی ظہیر بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب اسید الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم سید ظہیر الحسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ اور شیریہ داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب کراچی اسٹوڈیو سے. اور شیریہ داؤد بھائی آپ ہی سے بات شروع کرتا ہوں. یہ جو شرکت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو اس سے بالا ہو کر تھوڑا سا بتائیے گا کہ شرک کو ہم کیسے سمجھیں اور کیا سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی حدوں کو ہم پار نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بڑا اہم اور امپورٹنٹ آپ نے موضوعات چنا ہے بلال بھائی. شرک عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ عز و جل، عام اس کی آسان الفاظ میں اگر میں تعریف عرض کروں، اللہ عز و جل کی ذات میں یا صفات میں اس جیسا کسی اور کو ماننا اللہ کی مخلوق کو، تو یہ شراکت یا شرک یا اس کے ہمسر ماننا کہلائے آپ کو گا. شیریہ داؤد بھائی زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسان ملا ہے جو اس کے قریب بھی ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا مجھے تو اب تک نہیں ملا، سوائے میں غیر مسلموں کی اگر بات کروں، سپوز اگر ہم ہندوازم کی بھی بات کرتے ہیں، کسی بھی ازم کی ہم بات کرتے ہیں، آخر میں دیکھنا وہ جا کے توحید پر ہی آتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک الہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا تو بہت ہیں لیکن مہادیو ایک ہی ہے. درست. کرسچنز میں اگر تصور شیریہ داؤد بھائی پھر ہم نے کہاں سے لے لیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ کے ساتھ تو تاریخ انسانیت میں کسی نے شرکت نہیں کی سوائے ان کے جنہوں نے کہ کلیم کیا کہ ہم اللہ ہیں. جی، جنہوں نے کہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے ہی شرک کیا. اچھا، کہتے ہیں نا کہ نزلے کو روکو کہ بخار نہ آئے، جو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تم دوبارہ شرک کی طرف جانا. یعنی اگر تمہیں چھریوں سے تلواروں سے کاٹا جائے، آگ کے جلا دیا جائے، کھولتے ہوئے کڑاہوں میں ابال دیا جائے، تو تم نے پھر بھی شرک نہیں کرنا ہے. کیونکہ شرک داؤد بھائی تھوڑی سی بات کو نا زیادہ ایکیڈیمکل لے کے جاتے ہیں. آپ کی طرف آتا ہوں، جب وہ ایمان والا نہیں تھا شخص، میں مثال دے رہا ہوں ایک جنرلی، شرک تو وہ تب بھی نہیں کرتا تھا، وہ جس کا بھی فالوور ہو، تو پھر یہ تصور کیا ہے؟ بلال بھائی، یہ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے نا، یہ ایک بڑا وسیع و عریض موضوع ہے، اور میرے خیال میں ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو شہریار داؤد بھائی نے بات کی ہے نا، یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت، جو انہوں نے بات کی ہے نا، یعنی پالنے والا. اس کے اندر بین المذاہب بھی کوئی اختلاف موجود نہیں. توحید ربوبیت کے مراد یعنی اس میں تو اختلاف نہیں ہے، مذہب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اندر ایک ایسی موفوق الفطرت شخصیت اور ہستی کو مانا جائے کہ جو سارا نشو و نما کا سسٹم چلا رہا ہے. ناخن خود بہت بڑھنے ہیں، بال خود بہت بڑھنے ہیں، ہر بندہ کافر بھی بیج ڈالے گا، اس کو پتا ہے اللہ نے سسٹم ایک رکھا ہوا ہے، اس میں سے کومپل پھوٹے گی. اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے
کہ اس کے اندر تو آپ کا کفار مکہ کے ساتھ بھی اختلاف نہیں تھا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم قل امن یملک السمع. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے, تو یہ کہیں گے اللہ ہے. اختلاف کس میں ہے؟ جو بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے اسلام شروع ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے. رب ماننا تو رب تو سارے مذاہب مانتے ہیں آخر اس کے ذریعے, لیکن بنیادی طور پہ جو عبادات کے افعال ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کر دینا. مثال دے رہا ہوں, اللہ کا حق ہے اس کو سجدہ کیا جائے, اگر غیر اللہ کو کیا جائے گا تو اس عمل کو شرکیہ ہی کہا جائے گا. یہ شہریار بھائی داؤد بھائی اللہ ربوبیت کرتا ہے, اللہ رب ہے, لیکن اللہ ربوبیت کرتا ہے نہیں, اللہ رب ہے نا, تو اللہ الوہیت بھی ہے. یہ شرک, اللہ رب ہے, ربوبیت کرتا ہے, یہ اللہ کا کیا کہنا ہے, اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اب وہ صفت جو ہے وہ اگر آپ کریں گے ربوبیت کسی کی تو آپ شرک کر رہے ہیں. نہیں, ہاں اچھا یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے اندر شرک ہے نا, یہ تیسری قسم تھی. لیکن پہلے میں کہتا ہوں توحید الوہیت بیان ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ سب سے زیادہ شرک معاشرے میں توحید الوہیت کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لیکن سجدہ پھر بھی درخت کے سامنے ہو رہا ہے, حجر کے سامنے. سجدے کا ہے عبادت کا جو فعل ہے, سجدہ عبادت کا فعل ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو لا الہ الا اللہ. اچھا یہ کیوں نہیں بحث ہوتی کہ روزہ آپ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ ہاں اب بتائیں, اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی اور کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے پڑھی جائے. سجدے کا کیوں ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, سجدہ صرف مثالن کیا ہے, عبادت کا کوئی بھی فعل ہو. آپ یہ کیوں نہیں مثال دیتے عبادت کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ شرک کر رہا ہے اگر وہ اپنے بابے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ شرک ہے یہ مثال, یہ ہے کوئی بابے کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. عبادت کا کوئی بھی فعل ہے, ذکر فعل ہے, نماز فعل ہے, رکوع فعل ہے, سجدہ فعل ہے, نظر فعل ہے, نیاز فعل ہے, ہر چیز یہ عبادت کی جو بھی افعال غیر اللہ کے ساتھ کیے جائیں گے یہ توحید الوہیت میں شرک ہے. اب آپ نے اللہ سے کیا مراد؟ اللہ کے علاوہ کون کرتا ہے نماز؟ اللہ کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے کسی کی؟ پڑھی جاتی ہیں. کس میں, کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ درباروں پہ چلے جائیں, آپ کو مزاروں پہ سجدے مل جائیں گے. نہیں ان کے دلوں کے اوپر تو نہیں میں رائے دوں. بلال بھائی ایک بات بتائیں, حجر شجر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس, سورج کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود تھے, حجر کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں, شجر کو سجدہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل؟ یعنی کہ آپ کا فیصلہ جو شرک کا ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ نہیں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے نے عمل شرکیہ کیا یا نہیں کیا. میں اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں, ایک آیت آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی, چند لوگ مومن ہو گئے, چند لوگ کافر ہو گئے. صحابہ نے کہا ایک بارش کی وجہ سے کون کافر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا. اب اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا حافظ جی, اس بات کو پورا کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بارش والا جو ذکر ہے نا, وہ صحابہ نے کہا کہ یہ بارش جو رات کو یہ 9 ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی, وہ جٹ کا نام 9 تھا, اور وہاں پہ مٹی بھی آپ کے چہرے کو اور ناک کو اور ماتھے کو لگی تھی, بخاری کی حدیث ہے. لیکن جب مٹی کا ذکر آئے گا پھر اختلاف شرکیہ ہو جائے گا. کیسے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ سنت ہو گئی رسول کی بات کے نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے علماء کو اور واعظین کو اپنا رب بنا لیا. تو یہودی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن یہ بات نا زیادتی ہے. یہ اللہ معاف کرے, ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے, لیکن انہوں نے اسی انداز میں کہا کہ ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی, نہ ان کو رب مانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دیا تھا, صرف ایک جملہ, کیا جس کو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے؟ جی ہاں. جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج یہی کر رہے ہیں. ہاں, تو پھر آپ کہتے ہیں ہے نہیں ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. نہیں تو یہ تو اس کا مطلب ساری کی ساری امت مسلمہ جو ہے وہ شرک میں ہے. ہاں, اگر وہ اللہ کے حلال کردہ تو کرتے ہیں. نہیں, میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے اور یہ تو رسول اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ تو اختیار صرف اللہ اور رسول کا کسی چیز کو حلال و حرام ٹھہرانے کا. اگر کوئی مولوی کہ یہ اللہ کا حرام کردہ, مثال دے رہا ہوں, سود ہے, ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, ظہیر بھائی کہہ دیں یا اسید بھائی کہہ دیں سود حلال ہے, اور کوئی بندہ ان کی بات مان لے, یہ شرک وہ یہ نہیں کہے گا کہ حلال ہے, وہ یہ شرک نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ یہ اس طرح سے حلال ہوگا اور وہ آپ کریں گے. اچھا ایک اور امت اس کو مانے گی. آپ مجھے مثال دیں. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ, میں آپ کو شرک کی ایک اور مثال دیتا ہوں, ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا موجود ہے, علماء کا نہیں, معاشرے میں اچھا, کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات مخلوق میں موجود ہے, اللہ فلاں چیز میں ہے, اللہ کے وجعلوا له, یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے, ایمان کا حصہ نہیں ہے. نہیں, لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو
کہ اللہ مخلوق میں عقیدے کا تو یہ حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو فلسفے کا حصہ ہے. میں بتاتا ہوں نا, جس بندے نے, یہ مسلمانوں کا ہے بھی نہیں, یہ مسلمانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا تھا نا, لیکن مسلمانوں میں ابن عربی کے بعد یہ اختیار کیا گیا. ارے وہ فلسفی ہے, ابن عربی فلسفی ہے. آج معاشرے میں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہر منظر میں, ہر پس منظر میں, اللہ ہر چیز میں, اللہ ہر جگہ میں. یہ فلسفے کا حصہ ہے بلال بھائی صاحب, میں کہتا ہوں اللہ کو چلیں, یہ بات چھوڑیں, نقطے سے ساری کائنات شروع ہوتی ہے. یہ فلسفے کا حصہ ہے. اس کے اوپر جیومیٹری بنی, اس کے اوپر اسلامک آرکیٹیکچر بنا, اس کے اوپر اسلامک آرٹ بنا. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مذاہب کے اندر شرک موجود ہے؟ پہلے یہ بات بتائیں. دیکھا نہیں میں نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا. اسید بھائی کو نہیں شامل کروں گا تو پھر ناراضگی ہوگی. اسید بھائی آپ نے فرمانا ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا, کہ یہ بھی اللہ میں ہے, یعنی یہ بھی اللہ میں ہے. اس کی مثال بہت قلیل ہے. قلیل نہیں ہے, ہے ہی نہیں. نہیں ہے ہی نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے, اگر مثال ہے ہی نہیں اسید بھائی, میری بات سن تو مسلمان علماء نے یہ جملہ کہاں سے نکالا؟ میری بات تو سن لیں, میں بات پوری کرتا ہوں. ایک ہے اللہ کی ذات میں اس کا شریک, دوسری چیز ہے اس کی صفات کے اندر, اس کے اختیارات کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ باتیں ہیں, لیکن صفات, میری بات تو سن لیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں, اللہ تعالیٰ یعنی تصرفات یعنی جن چیزوں کا اللہ نے جو اختیار ہے اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ ایسے اختیار ہیں جو انسانوں کو بھی دے دیے, کچھ ایسے اسباب ہیں. میں وہی آ رہا ہوں نا, اس طرف آ رہا ہوں نا. جیسے سورۃ دہر میں سمیع بصیرہ کہہ دیا, سمیع بصیرہ اللہ کی ذات خود بھی ہے اور اللہ بندوں کو بھی کہہ دیا. رؤوف الرحیم وہ خود بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہہ دیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے لیے اس کے قوائف کچھ اور ہیں, خالق کے قوائف کچھ اور ہیں, مخلوق کے قوائف کچھ اور ہیں. یعنی مخلوق, موضوع پہ رکھنا ہے, میں موضوع کے اوپر آ رہا ہوں. نہیں آنا نہیں ہے موضوع کے اوپر, رہنا ہے. سر میں موضوع کی بات کروں, دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی, دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کے اندر وہ جناب وہ پھونک مارتے ہیں, وہ گھوڑے کو ٹھیک کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے, لیکن وہاں پہ نہیں بِإِذْنِ اللہ وَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ. کون ہے جو کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے شرک سمجھا دیں, کون ہے جو شرک کر رہا ہے آج کی دنیا میں؟ اللہ کا تعالیٰ کی ذات جو فرما رہی ہے کچھ ہے تو کہہ رہی نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چیز وجود. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ سمجھائیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں نا. جیسے بھائی ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ آج زمانے میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی ذات. دیکھیں بات یہ, دیکھیں میری بات سنیں, سمجھائیں نا کہاں ہو رہا ہے. ہم وہاں جائیں, ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ, جیسے ہمارے حجر و شجر کے ساتھ قبروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, اس کے جو تصرفات ہیں, اس کے جو اختیارات ہیں. ایمانداری سے بات کرتے ہیں, شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جو میں ٹی وی دیکھتا ہوں نا, یہ حق جو ہے نا, یہ میں نے سیاست دانوں کو دیا اور ریاست دانوں کو دیا کہ وہ سیدھی بات نہ کریں. یہ حق علماء کے پاس نہیں ہے, علماء کو کرنی چاہیے دو ٹوک بات. دیکھیں دو ٹوک بات یہی ہے, یا ایھا الناس ضرب. کہاں ہو رہی ہے مجھے بتا دیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں. معاشرے کا میں حصہ نہیں ہوں, ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا. میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں. شاہ جی مجھے معاشرہ وہ ذرا بتائیں جہاں یہ ہو رہا ہے, تاکہ میں وہاں سے اپنے آپ کو دور لے کر جاؤں. مجھے نہیں نظر آ رہا کہیں شرک ہوتا ہوا, مجھے سمجھائیں. بلال بھائی یہ بہت حساس ٹاپک ہے. کیوں؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. حساس کیوں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. کوئی کہے گا یہ مشرک ہے. نہیں, میں وہی عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حساس نہیں کہنا چاہیے. توحید کے مقابلے میں ہے گناہان کبیرہ. اللہ رب العزت شرک کو معاف ہی نہیں کرتا, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. شب برات کو بھی معاف نہیں کرتا, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ساری حساسیت جو ہے نا, میں مختصر کرتا ہوں, جو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کم ٹائم دیں گے, باقی جو ہے نا لیکن میں جو چھوٹی سی بات کرتا ہوں, میں فارمولہ دوں گا مختصر وقت میں, مجھے زیادہ وقت چاہیے بھی نہیں. اچھا, اب یہ ساری حساسیت جو ہے نا, الوہیت, ربوبیت, شرک بالذات, شرک بالصفات, حتی ربوبیت تشریعی, تقوینی, ہر چیز, افعال کے اندر, عبادت کے اندر, میں ہر چیز کو مانتا ہوں. اور اتنا خطرناک ہے یہ جلی اور خفی میں جب جاتا ہے, تو خفی میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کا کالے پتھر پر رینگنا, اس سے بھی زیادہ یہ خفی جو ہے نا اتنا سینسٹیو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اب یہ بات نا, ہم نے کہا دو ٹوک, میں بتا دوں دو ٹوک کیا ہے. یہ بیٹھے وہ علماء ماشاءاللہ جناب جناب بزرگان سے پوچھئے گا, شرک کہتے ہیں, شریک کہتے ہیں جو عرض میں ہو, طول میں نہیں. اب وقفہ لینا چاہیے. جو عرض پہ ہو, برابر پر ہو, برابر, نیچے کا ہو, یہ ممکن ہے, یہ واجب. شاید اسی پہ بات کروں گا, وقفہ لے لوں.
بڑی اجازت کے ساتھ. اور یہ بات جو ہے نا یہ آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, اور آپ نے پوچھا کس سے؟ حضرت ابو فضل سے, کہا کہ شرک کیا ہے, اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے, اس کے اوپر علماء کرام کیوں نہیں آتے؟ کہا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. وقفہ لیجیے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤد بھائی آپ نے ساروں کی بات سنی. چلیے داؤد بھائی مجھے بتائیے کہ یہ جو بابوں کے پاس جانا ہوتا ہے, میں خود بڑا جاتا ہوں بابوں کے پاس, درباروں پہ جانا ہوتا ہے میں بہت جاتا ہوں, اور بڑا مزہ آتا ہے, لنگر بھی کرتے ہیں وہاں پہ, دعائیں بھی مانگتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے شرک کا, ان کو بابوں یا مزاروں کے ساتھ ایسوسیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی ایسا ہے کام؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ بابوں کے پاس جانا, مزاروں پہ جانا, ان کو چومنا, یہ سارے کے سارے یہ قاطع شرک ہیں. کس کو بابے کو چومنا؟ یہ شرک قطع کرنے والے اعمال ہیں. میں آپ کو عرض کروں, جو بندہ مزار پہ جا کے مزار کو چومتا ہے, یہ ابتدا ہے. تو کیا مجھے یہ بتائیے خدا کو چوما جا سکتا ہے؟ اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ اللہ تو بدن سے پاک ہے, اللہ ڈائمینشن سے پاک ہے, اللہ ڈائریکشن سے پاک ہے. تو جو جا رہا ہے بابے کے پاس, لیٹ می کمپلیٹ پلیز, جو بابے کے پاس جا رہا ہے تو بابے کو اگر چوم رہا ہے تو اپنی عقیدت اور محبت میں چوم رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو خدا نہیں مان رہا, میں اس کو چوم رہا ہوں اس لیے کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا ہوتا تو چوما ہی نہ جا سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث کا, مجھے اپنے بعد اپنی امت پر شرک کا قطعاً خوف نہیں ہے. یہ جو آج ہم اٹھ کے کہتے ہیں اے مشرک ہو گیا, او مشرک ہو گیا, اے نے شرک کر دیتا, انہیں شرک کر دیتا, یار نبی نے فرما دیتا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے. وہ خوف ہے تو اس بات کا کہ یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں گے, یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. شرک میرے نبی نے کیا فرمایا, تکبر کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے؟ دیکھا جائے جو انسان کے کیریکٹر کے اندر جو سنوار اور بنانا تھا, اس کے لیے ساری چیزیں بیان فرمائی گئی تھیں کہ بندے کو متکبر نہیں ہونا, بندے کو ریاکار نہیں ہونا, بندے کو اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھنے والا ہونا. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کر کے اسی کے آگے جھکنا, اسی کو حاجت روا ماننا, اسی کو مشکل کشا ماننا کہ حقیقی فائل حقیقی اللہ ہی ہے. یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں, یہ بات تو ہم نے غیر مسلمانوں میں بھی دیکھی ہے, وہ بھی اللہ کو ہی اللہ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا اللہ الگ ہوتا ہو, لیکن ہمارے ہاں یہ شرکیہ پہلو کہاں سے آ گیا جبکہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں؟ توحید کے ماننے والے ہیں. ہمیں جو شرک کی تقریریاں وہ مسلسل وہ تکرار کر کے ہمیں جو مسلسل, میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی بات ہے. ہم سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, ہم جاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں, وہ کہتے ہیں یار کیا ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں آپ لوگ ہمیں شرک. میں نے کہا یار میں نہیں شرک کا فتویٰ لگاتا آپ لوگوں کے اوپر. آپ کو اللہ وحدہ لا شریک سے محبت ہے, نبی علیہ السلام سے محبت ہے, اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہمارے پر نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. آپ کے اہل بیت اطہار ہیں, آپ کے اصحاب کرام ہیں, آپ ان سے محبت کریں. اللہ عز و جل سے محبت جب ہو جائے گی تو شرک کہاں. ہاں ایک چیز آتی ہے غلو, کہ جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں محبت کے اندر تو پھر یہ غلو جو ہے نا وہ آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہوگا. یہ ایک چانس ہے. بٹ آج کے دور میں ہم نے تو شاہ جی ویسے غلو کے اندر بھی کبھی کسی کو شرکیہ کلام کے اندر نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی ماں سے, باپ سے, استاد سے, کسی سے بھی اتنی محبت کرے کہ کہے تو ہی میرا رب ہے. انہی لوگوں کو جن کے اوپر مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے ان کو تم اپنے ہاتھوں سے قبروں میں خود اتار کر آتے ہیں. حضور یہ جو آپ نے بات کی کہ شرک ہو سکتا ہے جب برابر ہو, کوئی آسمان کے اللہ کے ساتھ برابر ہو, لیکن اگر وہ یوں ہو تو شرک ہوگا, ظاہر ہونا چاہیے. اگر وہ یوں جا کے اس جگہ پر برابری کر رہا ہے تو وہ تو نالائکی ہے یا آپ لوگوں کی کمزوری ہے, آپ نہیں سمجھا سکے ہمیں. دیکھیں شریک بھائی ہوتے ہیں, ہاں شریکہ بھائی ہوتا ہے, باپ اور بیٹے کا کوئی شریکہ نہیں ہوتا. اچھا مثال پہ مزہ لے لوں تھوڑا سا, اجازت ہے؟ لیکن اللہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ بھائی کی مثال, باپ کی مثال پہ تو مزہ لینے دینا. میں اللہ کی مثال دے دیتا ہوں. اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے, میں نے ہاتھ میں, یہ وسیلے کی بحث ہے نا, اصل میں ہماری تو فیورٹ بحث یہی ہے. میں نے چابی ہاتھ میں لی اور دروازہ کھولا. دیکھنے والے سے میں نے پوچھا کس نے دروازہ کھولا, اس نے کہا چابی نے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا ہاتھ نے. تیسرے نے کہا بازو نے. چوتھے نے کہا آپ نے. اب اس میں اور اس میں فرق کیا, اور اس میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے؟ فیصلہ کرنا ناممکن ہے, پرسیپشن ہے.
سارے سچے ہیں, جھوٹا کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہا چابی نے دروازہ کھولا وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا, جس نے کہہ رہا ہاتھ نے اس نے بھی صحیح کہہ رہا ہے, جس نے کہا اس نے بھی. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ نہیں ہوگا تو میں بائیں ہاتھ سے کھول لوں گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک میں نہ ہوں. صحیح بات. تو اگر میں کسی ولی خدا کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتا ہوں اور واپس آ کر کہتا ہوں کہ اس کے وسیلے سے مجھے خدا نے مطلب بیٹا دیا ہے, تو کہ تم کیسے شرک کر؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں یہ ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی ہے, یعنی اگر اللہ نہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں کہ میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب میرے لیے دعا کریں اور وہ دعا اللہ نے قبول کر لی, تو یہ شرک ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اس کی بات کرتے ہیں. اولی الامر کا ہمارے نزدیک جو ہے نا فلسفہ یہ ہے صاحبان امر کا, کہ اگر یہ کہیں کہ شاہ صاحب نے مجھے دیا تو بھی غلط نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ کسی نے کیا بھی دیا نا, کیوں؟ اصل بات کیا؟ اصل بات جو آپ نے پہلے کی تھی نا وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ یہ کہ کس نے کس کا دل چیر کر دیکھ لیا. شرک یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ شخص جو ہے یا یہ جو بھی ہے وہ اللہ کے برابر, اللہ سے مستقل کوئی چیز ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی تصور کر لے. وَإِلَّا جہاں تک عبودیت کی بات کی ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ملائکہ سے سجدہ نہیں کروایا کیا؟ تو پروردگار یہ عبودیت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی, اور جس نے نہیں کیا سجدہ اس کو جناب راندہ درگاہ کر دیا, راندہ درگاہ الہی کر دیا, اس کو فخرج من نکال دیا وہاں سے. تو یہاں پر اصل مسئلہ تو جو ہے نا فرشتے شرکیہ تھے, تنزیہ پوچھ رہا ہوں. یہ تو ظاہر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے نا, اسد بھائی سے پوچھ لوں. جی اسد ان سے پوچھا جائے. میں اس کا پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بھی بھائی بات کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. ان کو یہ بھی حدیث سمجھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا مر راغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. من صلی یرائی فقط اشرک, یہ کیا ہے کہ جس نے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی, دیکھیں ومن صام یرائی یہ کیا ہے. دوسری چیز دیکھیں, بات یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو شرک کرے گا وہ میری امت سے باہر نکل جائے گا. دیکھیں اور سن لیں, دوسری بات میری بات سن لینا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سجدہ وہ تھا وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھا. پہلی بات تو یہ ہے, اس کے اوپر مفسرین متفق ہیں کہ وہ نہیں آدم کی طرف رخ تھا. اگر آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں گے, جیسے آج ہم جیسے دیکھیں آج ہم دیکھیں جیسے آج ہم دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, پہلی بات سن لینا, میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے جیسے آج ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, دوسری دیکھیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ سجدہ مجھے کرو. اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ کا امر یہی ہے سجدہ مجھے کرو. اور دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خود حکم دے رہی ہے کہ سجدہ کرو. اللہ کے حکم کو سجدہ. اگر ہندو کہے کہ مسلمان جب پتھر کے گھر کو سجدہ کر رہے ہیں, آپ کیسے بتائیں گے؟ مجھے بتائیں کیسے ثابت کریں گے کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں نا کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں, تو وہ جو جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اللہ نظر بھی نہیں آ رہا, اللہ کا وجود بھی کوئی نہیں ہے. میں دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. بڑی آسان فہم بات ہے. جو شہریار داؤد بھائی نے بات کی ہے اس سے بھی بڑی میں کتاب کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض قبائل, میری امت کے بعض قبائل یہودیوں اور عیسائیوں کی ایسی پیروی کریں گے کہ فلاں فلاں بت کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں امت میں شرک نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ رک جائیں. ہاں یہ صحیح جوتی والی حدیث. اچھا ابن ماجہ. دوسری بات اس کو بھی لے کر آئے نا, وہ برائی کی حدیث ہے. میں تمام حدیث جو اپنے وہ ماں کے ساتھ برائی کریں گے میری امت میں بھی کرے گا. اس سے بھی بڑی مسند, میں کتاب الزہد مسند احمد کی حدیث بیان کرتا ہوں. عبادت کے اندر جو عبادت کے افعال غیر اللہ کے ساتھ خاص کرنا, ایک بندہ سجدہ تعظیمی کو اگر یہ سمجھتا ہے وہ سجدہ تعظیمی کہاں سے آگے سجدہ سجدہ ہے, تعظیمی کہاں سے آگے, تعظیمی اور الوہیت کے اندر عبادت کے سجدے میں اور تعظیمی. حدیث اور قرآن میں تعظیمی سجدے کا کہاں ذکر ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے, یہ بتائیں نا. مجھے ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے بھی, اور اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا لا تسجدوا للشمس. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سجدہ سورج چاند کو نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے آخری وقت میں یہ حدیث پیش کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. آپ بتائیں, اس کا تعلق کیا اس بات سے؟ اس کا مطلب ہے سجدہ کرنا لعنتی کام ہے, کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کرنا تعظیمی ٹھیک ہے, میں نے کب کہا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں امت محمدیہ کے لیے تدیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے نا. مان لی بات, اعلیٰ بات کی. آپ مجھے بتائیے شاہ جی, اس کا مطلب جو سب سے بڑا ایمان والا ہوا وہ تو وہ شیطان ہوا پھر, جس نے نہیں کیا سجدہ. میں آپ کو ایک بات مباحث سب سے بڑا وہ ہے جس نے آدم کو سجدہ کر دیا اس کے اوپر رائے قائم کریں نا, اس کو تنظیمی تنظیمی نہ کہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں امت محمدیہ کے لیے تنظیمی سجدہ جائز ہے.
میں کہہ رہا ہوں لفظ کہاں سے آیا قرآن میں کہاں آیا؟ اللہ نبی کریم نے کہا کہ میں اگر سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ خامند کو کرے. اس کا مطلب سجدہ جائز ہی نہیں. رسول اللہ کو سجدہ کیا بندے نے آ کے, جی بالکل, تو رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا. لیکن بلال بھائی کس کی ذات ہے سجدے کے قابل؟ اصل بحث دوسری بات ہے ظہیر بھائی کی جو بات ہے نا اس کو میں ایک آگے بڑھاتا ہوں. نہیں ایک منٹ پہلے مجھے بتائیں, اصل بحث جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کیسے کریں گے, پیرامیٹر کون سا ہے کہ یہ بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے اور یہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا, اس کو وسیلہ بنا کے آدم کو جو سجدہ کر رہا ہے جیسے خانہ کعبہ کو وسیلہ بنا کے ہم وسیلے کی بات ہے وہ بھی قرآن پاک سے جواب خانہ کعبہ پتھر کے گھر ہے یا نہیں ہے؟ سورج تو پتھر کے گھر کو سجدہ نہیں کرتے ہم. جو وسیلے کے ذکر انہوں نے کیا ہے کسی سے دعا نہیں, کسی سے دعا کروانا, میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ کو کر رہے ہیں, یہ کسی کو جائز. آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ قبلہ ہے وہ, قبلہ آپ جھکتے بھی خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں, بھی خانہ کعبہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ تعظیمی کا لفظ آپ لے کر آتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. سجدے کو قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ جہت کو کہتے ہیں. تو کس نے کہا کہ وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ آپ ثابت کیسے کریں گے؟ اللہ کا امر ہے. ایک بات سنو, آدم قبلہ تھا. آدم کی تعظیم بتلانا مقصود تھی فرشتوں کو. تعظیم پھر آج کیوں نہیں لگتی؟ اچھا اس کا مجھے ایک بات ہے, پرانی شریعتوں کا اطلاق نبی کریم کی شریعت پہ ہو سکتا ہے؟ ہم آدم کی اولاد ہیں یار, اللہ نے کیسی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی شریعت میں منع ہے تعظیمی سجدہ, پرانی شریعتوں میں جائز ہے. تعظیمی کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ کہاں سے ایجاد ہوا مجھے یہ بتائیں. جب یہ تعظیم کا سجدہ ہے, یہ کہاں سے آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ جب حضرت یوسف کے پاس اس کے بھائی گئے اور ماں باپ گئے, انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا کہ عبادت کے لیے کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا کون سا کیا. آپ مجھے بتائیں کیا مخلوق نہیں, مجھے بتائیں نا کیا مخلوق کا مخلوق کو سجدہ عبادت کا ہوتا ہے کہ تعظیم کا ہوتا ہے؟ میں تو ایک بات, میں تو آپ کہہ رہا ہوں امت محمدیہ میں یہ سجدہ حرام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ تمام علماء کا اہل سنت کا اس بارے میں اتفاق ہے. شہریار داؤد بھائی اہل سنت کی یا سنیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اگلی بات سن لیں, تصور کی بات ہے. اگلی بات سن لیں, سورہ زمر آیت نمبر 3, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ جو ظہیر بھائی نے بات کی ہے قرآن پاک کے اندر بعین انہی الفاظ میں موجود ہے کہ قیامت تک جو لوگ غیر اللہ کی پوجا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, وہ غیر اللہ کون کر رہا ہے؟ سن لیں نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ما نعبدهم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفی, یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں. دوسری بات یہ بھی سن لیں, ایک سیکنڈ ہٹ جائیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, وقفے پہ جانا ہے نا, یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. آپ سائنسدان ہیں, آپ مجھے سائنس کے قریب کر دیں گے. آپ جو ہے وہ سوشل سائنٹسٹ, ارے خدا کا نام لو, استادوں کو زندگی سے کیوں نکال رہے ہیں بھائی؟ اللہ یہ عبادت کے معنی میں کہہ رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچاتے. کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا, ان جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ عبادت کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ عبادت نہیں کر رہے, یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں متعلق ہے نا, وہ بتوں کے اگر بتوں کے متعلق نہیں ہو سکتا, اگر واپس آ کے بہت سفارشی نہیں ہو اگر وہ سکتا. بتوں کے متعلق ہے تو وہ قیامت کے دن کیوں کہیں گے کہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں؟ بت کہیں گے انسانوں کے متعلق ہے. اس کا مطلب ہے انسانوں کی عبادت ہوتی ہے. بلال بھائی آپ اس بات کو ڈینائی نہ کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں انسانوں کی عبادت ہوتی ہے, آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی پتھر نہیں کبھی بولے, بولتے ہیں نبی کے ساتھ ختم ہو گئی بات, وقفہ لے لوں نا واپس آ کے. پتھروں کی عبادت نہیں ہے. اور کون کر رہا ہے بھائی؟ میں آپ کو معاشرے کے اندر پیروں کے سامنے سجدے کی یہ ذاتی دشمنی ہے پیروں کے ساتھ, یہ ذاتی بات ہے, آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر جو ہے نا. ہم نے فلسفے کی بات کرنی. وقفہ لے لوں چھوٹا سا, وقفہ واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے, لیکن یہ گفتگو جو ہے نا یہ مسلکی نہیں ہونی چاہیے, مذہبی نہیں ہونی چاہیے, یہ ایکڈیمک گفتگو ہے. بلال بھائی بات یہ ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, قبلہ رو ہو کے جس کا حکم اللہ نے دیا. اور ایک بندہ آ گیا, اس کو دیکھ کے اس نے اپنی نماز بڑھا لی, اس کو دیکھ کے اس نے رکوع لمبا کیا, اس کی عبادت تو نہیں کر رہا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شرک کی اس وادی میں اتر گیا جس کا نام ریا ہے, ریاکاری میں چلا گیا. آپ مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کو, اگر اللہ ریاکاری شرک ہے,
یہ کہنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. یہ شرک خفی ہے, یہ شرک خفی ہے. آپ اگلا لفظ نہ بتائیں, آپ مجھے بتائیں ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے. ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے لیکن دکھا کسی اور بندے کو. اگر اللہ کو بہترین بات, اس کا مطلب دکھاوا ریاکاری ہے. ٹھیکوں کی بات. اب یہاں پہ اس حدیث کو ساتھ جوڑیے جہاں پہ رسول پاک کہ وہ لوگ جو زرق برق لباس پہنتے ہیں اس لیے کہ ان کی شو آف ہو, تو اس میں تو علماء کرام بھی سارے شرک میں ہوں گے ملوث. اگر وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا, وہ جو 19 کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے. پہلی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ شرک خفی ہے. دوسری بات یہ ہے اگر اللہ کو شرک خفی الاؤڈ ہے نہیں, کس نے کہا ریاکاری سے سارے مال برباد ہو جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں جو مقصد خطرناک بات کر دی, داڑھی کو خضاب کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, خضاب کرو یار. کہیں جو حکم ہوتا ہے اس کے اوپر تو نہیں نا ریاکاری کا فتویٰ لگتا. یہ بات تو سوچ کے کہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی کہ اگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ عبادت مدہ میری کر رہا ہو لیکن اس کی عبادت کا حسن کسی دوسرے کی وجہ سے لمبا ہو جائے, اللہ کو یہ قبول نہیں, تو اللہ کو کسی اور کی عبادت قبول ہے؟ نہیں قبول. اگر کسی اور کی فرمائی ہے نا یہ نیت پہ, ہاں میں کب کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات, یا نیت کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. مسند امام احمد کی کتاب الزہد کی حدیث ہے نیت کی بات. ایک آستانہ تھا, یہ بھی حدیث صحیح ہے. ہاں درگاہیں ہوتی تھی, آستانے ہوتے تھے, اولیاء اللہ کے ہی ہوتے تھے. اور کیا کس زمانے کی بات ہے؟ اتحادوا قبورہم لعن اللہ اليہود والنصارى کی جو حدیث ہے کس کے بارے میں؟ یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت. تو انہوں نے اپنے نبیوں کی تھی نا. ہاں تو اس کا مطلب ہمارے اولیاء کرام نہیں, انبیاء کی قبریں ہوتی تھی نا سجدہ گاہ. اللہ کا لفظ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا دوسری بات ہے بلال بھائی, اللہ کے مقابلے مرض میں لے آتے تھے نا. اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا الیبوریٹ کرنا ہے, یہ شرک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھیں, یہ جو بات ہے یہ کتنی ویلڈ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں. کیا ہمارا دیکھنا اللہ جیسا ہے؟ کیا ہمارا سننا اللہ جیسا ہے؟ نہیں. اس لیے ہمارا سننا اور دیکھنا اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے, یہ طول میں ہے. جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو رات کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور ہم یہاں سے ابھی شہریار داؤد بھائی آپ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی, لیکن ہمارے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ ابھی زندہ ہیں تو آواز نہیں آ رہی, قبر میں چلے جائیں گے جہاں سے جو مرضی پکارتا رہے آواز پہنچ جائے گی. یہ مسائل موجود ہیں, اس لیے آپ یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ ابھی سوشل میڈیا اٹھا لیں, آپ کو میں انسان کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دکھا دوں گا. اور اگر بندہ کوئی آگے سے یہ کہے گا کہ یہ آپ فیصلہ آباد کے بابے کی مثال دے رہے ہیں, بے شمار, ایک بابے کی نہیں, بے شمار بابے. اب مجھے ایک بات ہے, آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ عمل شرکیہ نہیں ہے, ہم اس کو مشرک نہیں کہتے, جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی. کیا یہ عمل شرکیہ نہیں ہے انسان انسان کے سامنے سجدہ ریز؟ دوسری بات ہے مسند احمد کی جو بات میں مکمل کرتا ہوں, اس آستانے پہ ایک شخص آیا اور اس کو انہوں نے کہا اگر یہاں سے گزرنا تو اس درگاہ کے اوپر کوئی نہ کوئی نظر چڑھاوا چڑھانا پڑے گا. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں. انہوں نے کہا مکھی پکڑ کے خیالاتی تصوراتی طور پہ قربان کر دے, قربان کر کے چلا گیا. دوسرا آیا, اس نے کہا مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق خدا خالق کے آستانے کے علاوہ ذبح نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں کیا خالق کے علاوہ مخلوق کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا؟ مخلوق کے نام پہ کچھ ہوتا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہوتا, آپ کو کہاں سے خبریں آتی ہیں؟ ہوتا ہے بلال بھائی, ایگزسٹ کرتا ہے. کہاں؟ کچھ جگہ بتائیں. آپ یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ معاف کرے معاشرے میں تو جادو جنات اور کہانت کے ایسے سلسلے آپ کہتے ہیں شرک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ نے اصل میں ٹاپک بڑا وسیع چھیڑا ہے جس کے بہت سے assumptions زیادہ ہیں نا شاہ جی, آپ کی assumptions ہیں بہت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ کاہن کے پاس گیا, علم نجوم کرنے والے کے پاس گیا, اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. حالانکہ کاہن کوئی بات سچی بھی کہہ دیتا ہے, کہاں سچی بات کہہ سکتا ہے, لیکن اس کے پاس جانا جب کہہ دیا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی. میں داؤد بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب مجھے یہ فرمائیے کہ جو, اور یہ آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانے سے, ہجرت کرنے سے پہلے کا جو سارا زمانہ ہے مکہ کے اندر, کیا آپ نے اس میں نماز ادا کی؟ نمازیں تو پڑھتے رہے. رسول اللہ علیہ السلام نے جب نماز بھی پڑھی تو وہ یقیناً پہلے تو خفیہ پڑھی جاتی تھی. نہیں وہ دارالارقم سے نکلنے کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب جب وہاں چلے گئے, اور حضرت حمزہ اور عمر خطاب دبنگ طریقے سے گئے, اور پھر حضرت ایک صحابی کا نام بھی بھول گیا جن کو مار پڑ رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, وہ انہوں نے بھی نماز ادا کی. نماز ہو رہی تھی نا وہاں پہ؟ جی اچھا, جب نماز ہو رہی تھی وہاں پہ تو فتح مکہ کے بعد بتوں کو ڈھایا گیا. اب میں یہاں پہ کیا کہوں کہ سجدہ جو تھا وہ کس کو کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کو, اللہ کو, کس کو؟ اب یہاں پہ تو نیتوں کی بات آ رہی نا شاہ جی. دیکھیں ایک چیز میں ایسا ایک چیز اور عرض کر دوں, حضور کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالخواتیم, یہ بھی تو ہے نا
کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر توحید پر خاتمہ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ آخرت میں نجات کا سلسلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ صحابی جو کہ لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے اور اپنی آپ کو تلوار پہ پھینک کے, بالکل ٹھیک بات ہے, بخاری کی حدیث ہے جی. اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ بات تو نیتوں کی ہے نا. بالکل بات نیتوں کی ہے. اگر وہاں پر کفر 360 بت پڑے تھے تو ان بتوں کو یقیناً کوئی بھی سجدہ نہیں کر رہا تھا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. پڑے تو تھے نا وہاں پہ, دلوں کو پتہ ہے. تو آج پھر ہم جو شرک لگا دیتے ہیں, اگر کمرے میں کوئی تصویر لگی ہو یا کوئی چیز پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو سجدہ کر رہے ہو, یہ ہم تہمت نہیں لگا رہے. دیکھیں میں اب کیا عرض کروں, اس میں یہ بہت وسیع, آپ نے کہا نا, وہ حشام بھائی نے بتایا کہ یہ واقعی بہت بڑا, بہت وسیع چیپٹر ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ سارے کا سارا سارے کا سارا مسلمانوں یا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, جو کفر سے اسلام کی طرف آ گیا, سارے اس کو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ سب کچھ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے. کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے کر رہے ہیں. ایک اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کر رہا ہے شرک, تو یہ کر رہا ہے. اب بھائی اس نے تو کلمہ پڑھ لیا, اب شرک کہاں سے آ گئی؟ میں بڑی ایمانداری سے ہاتھ جوڑ کے بات کہہ لوں, آپ نے پھر اگر جواب دینا ہو تو دیں. یہ جو ہے نا علی ولی اللہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ مہر ہے اللہ کے رسول کی نبوت کے ختم ہونے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں شرکیہ جملہ کیسے بنا لوں, یا میں ان بتوں کے سجدے کے درمیان شرک کیسے کہہ دوں جب صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اوجڑی پھینکی گئی نا. تو میں معاذ اللہ کیا سمجھوں اس بات سے, میں دلوں پہ کیوں شک کر رہا ہوں. شاہ جی میں بلال بھائی دو باتیں بڑے مختصر جی. پہلی بات یہ کہ آپ جتنا احتشام بھائی کو ٹائم دیتے ہیں نا, آپ ہی لگتا ہے کہ سب کو مشرک بنا کے چھوڑنا چاہتے ہیں. فتوے میں فتوہ جو ہے آپ سارے کا سارا ٹائم دفاع بھی کر لیں, لیکن علیم ولی اللہ کو کوئی شرک نہیں کرتا. اچھا ٹھیک, میں اصلاح کر دوں, میں تو مہر کی بات کر رہا ہوں. تو مہر ہے نا, ختم ہوگی بات. اچھا میں ایک دو باتیں نا آپ کی عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے عرض کیا, ہم سارے کے سارے مسلمان شرک کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرابلم آتی ہے امپلیمنٹیشن پر جا کر. جب امپلیمنٹیشن پر جا کر آتی ہے تو دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں بندے کو دیکھتے ہی اسے ٹھڈا ماروں, اس پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگا دوں, اسے برا بلا کہوں اور اس کی توہین کروں. اور ایک یہ ہے کہ اس سے جا کر پوچھوں بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے, تجھے پتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے نا وہ شرک ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو وسیلہ بنا کر کر رہا ہوں, خدا کی عبادت کر رہا ہوں, توحید پر میرا یقین ہے, میں شرک کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اور وحدانیت خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں, تو پھر ہم کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں زبردستی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں دل سے بات بتائیں. نہیں میں دل سے, میں دیکھیں میں صرف ایک سوال پوچھا, پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. میں تشام ایک بات کرتا ہوں, میرا اپنا کہنا ہے, بلکہ بلال بھائی سے اکثر بات ہوئی, میں کہتا ہوں کہ توحید کے معاملے میں جو اہل حدیث اعلان کرتے ہیں نا, ہمیں ویسا موحد ہونا چاہیے ڈنڈے کے علاوہ. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, دیکھیں مسئلہ پتہ کہاں پر ہوتا ہے, مسئلہ یقین مانے یہیں پر آتا ہے. آپ توحید کی بات کریں, توحید کی بات کریں, سارے آپ کو سارا کو پر رکھیں گے. جو ہی آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں چھوٹی سی بات اصل میں جو نا, یہ میں اپنی بات کرتا ہوں, بلال بھائی میرے ساتھ گئے ہیں, میں حرم امام حسین میں جاتا ہوں, حرم مولا علی میں جاتا ہوں, میں ان کا حرم چومتا ہوں, میں جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہوں میں سر جھکا لیتا ہوں, میں اپنی والدہ کا ہاتھ چومتا تھا, میں ان کا پاؤں چوم, لیکن کہیں پر بھی اللہ معاف عطا فرمائے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ ہزار میں حصے میں بھی نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ یہ خدا کے علاوہ کچھ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شرک ایگزسٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں جتنوں کو میں جانتا ہوں وہ شرک نہیں کرتے. میں ان کو جواب دیتا ہوں, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ علی رب کا بھی جو نعرہ لگاتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ماں باپ کو رب نہیں کہا گیا, پالنے والا, اور یہ طول میں حال میں نہیں ہے. ایک بات ہے, انہی کے مکتبہ فکر کے علماء جید نے وہ ان ذاکروں کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ جو وہ خود شرک کرتے ہیں, جن ذاکروں نے یہ کہا کہ علی اللہ ہے. ان للہ یار, کون کہہ رہا ہے یار, کون کہہ رہا ہے؟ وہ شیعہ نہیں ہے بھائی, جیسے سیریا کے اندر علوی وہ شیعہ نہیں ہے, ان کو آپ زبردستی جو ہے نا شیعہ نہیں بنا سکتے. میں کب کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ایگزسٹ ہے نا, شیعوں میں تو نہیں ہے نا, میں آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا, لیکن ایگزسٹ ہو رہا ہے نا. دیکھیں آپ تو مجھے بتائیں رسول خدا محمد مصطفیٰ کی قبر کا احترام کرنے والے کو قبر پرست کہتے ہیں. کون ہے قبر پرست, مجھے بتائیں. کوئی بھی نہیں, کوئی قبر پرست. انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا نا. احتشام بھائی قبر پرست ہے دنیا میں مسلمانوں میں,
ظہیر بھائی جہالت کا عذر ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ جہالت میں عام جو معاشرے کے اندر یہ ایگزسٹ تو کرتا ہم ہے، نے جہالت کو ختم کرنا، جاہل کو نہیں. ظاہری بات ہے جہل کو ختم کر دیں گے تو جاہل کو نہیں مارنا، جہالت کو مارنا. بڑی مہربانی، اس موضوع کو پھر رکھیں گے، لیکن آج آپ نے ایک بات تو مان لی، جو غدیر خم کا کتبہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ یہ علی ولی اللہ مان لیں سارے لوگ، تو جو نبوت کے اگلے مسائل ہیں برباد ہو جائیں، ہم تو ختم ہو بے جائیں. شمار لوگوں کو ولی اللہ مانتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ولی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو یہ سلامت رسول خدا نے رکھے فرمایا علی اور ولی ہمیں اللہ. ہدایت دے اور ایمان پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.